روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے۔ تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاذا، حضور یہ؟ اللہ کے محبوب فرمایا ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے؟ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے۔ حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا۔ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں، تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ السلام کے محبوب اور حضور علیہ السلام کے پیارے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے،
اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں، آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کر